اصلی شہزادی کون ہے؟ آج میرے تقریر کا موضوع ہے، ایک بادشاہ کا قصہ ہے، کیونکہ پرکھا جاتا ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے۔ بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ مجھے شادی کرنی ہے، آپ کے پاس بیٹی ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا۔ اس شہزادی نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس بادشاہ سلامت نے اس بادشاہ کو میسیج کیا، پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ شہزادی بادشاہ سلامت کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ 7 اور بھی کنیزیں تھیں۔ وہ ایک ایک ہو کر بادشاہ کے پاس آئی، ایک ایک نے کہا کہ میں شہزادی ہوں، اس نے کہا میں شہزادی ہوں۔ اب 7 عورتوں نے بولا کہ میں شہزادی ہوں، میں شہزادی ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ بادشاہ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی آئے گی، شہزادی تو ایک ہے، یہ 7 کون ہیں؟ باقی 6 کون ہیں؟ ان میں 7 میں سے ایک شہزادی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے ڈھونڈوں کہ اصلی شہزادی کون ہے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک نابینا رہتا تھا۔ بادشاہ ہر چیز میں اس سے مشورہ لیتا تھا، لیکن وہ تھا تو نابینا، لیکن اس کی دل سوجھاؤ تھی۔ تو بادشاہ اس کے پاس چلا گیا اور ساری حقیقت بتائی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبراؤ نہیں، کوئی معمولی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا دم نکل رہا ہے، تم کہتے ہو معمولی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ان 7 عورتوں میں سے بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون ہے وہ شہزادی، کون ہے، اصل کون ہے۔ ان 7 عورتوں کو میرے پاس بھیجو۔ میرے بھائی، ہم کسی بھی بات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اصل ہیرا کون سا ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے جوہری کی ضرورت ہوتی ہے، عقل دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھا تو نابینا، لیکن اس کی دل جو تھی نا وہ بڑی۔ دیکھو نا، یہ جو نابینے لوگ ہوتے ہیں قرآن حفظ کر لیتے ہیں، الگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ بہت ساری باتیں وہ ٹیپ کر لیتے ہیں۔ تو وہ دل کا صحیح تھا، دل کا اندھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جنت میں جانے والا ایک ہی ٹولہ ہوگا جو میرے محبوب نے بتایا ہے۔ وہ اصل اس میں سے کون سا ہوگا، اس کو کیسے پرکھا جائے؟ تو اس نابینے کے قصے پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ جنت میں تو ایک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ہے نا اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دل پر ٹھپے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل چیز دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے کان بہرے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر میں جو ایک چیز ہے دل ہے، وہ دل ان کے اندھی۔
کیونکہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے جہنم کے لیے کثرت سے انسان اور جن بنائے ہیں، ان کے اندر دل تو ہے لیکن اس دل میں وہ سوچ نہیں، آنکھیں تو ہیں ظاہر کی لیکن وہ اندھی ہیں، کیونکہ ان میں وہ چیز بصیر نہیں ہے۔ وہ کان تو ہیں مگر ان کام میں وہ چیز نہیں ہے سننے کی، دنیا کی تو بڑی باتیں سنتی ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کے دل میں غور و فکر نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ تو جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو عقل والا ہے، دماغ والا ہے۔ وہ کیسے الذین یستمعون القول، وہ بندے ہوتے ہیں جو ساروں کے سنتے ہیں، یتبعون احسن، وہ تابع اس کی کہتے ہیں جو بہترین ہوتا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی بندے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی دماغ والے بندے۔ تو سوچ وچار جب تک نہیں آئے گی تو اصل چیز پر ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ 73 میں سے ایک کو نکالنا مذاق نہیں ہے۔ کثرت جہنم میں اکثرهم الفاسقون اکثرهم الجاہلون اکثرهم الکافرون، منافق کثرت سے ہوتے ہیں، جاہل کثرت سے ہوتے ہیں، بے دین کثرت سے ہوتے ہیں، مگر تھوڑے ہوتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں۔ اب تھوڑوں کی پہچان کیسے ہو جائے گی؟ ہیرا کو جوہر ہی پہچانے گا، سون کو سونارا ہی پہچانے گا، باقیوں کی حاجت نہیں ہے میرے بھائی۔ تو کیسے پہچانا جائے کہ حق والی جماعت کون ہے؟ مسلمان تو سارے کہتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ، واللہ ہمیں مسلمین بنا، کیا وہ نہیں تھے کیا؟ یعنی وہ کہتے ہیں ایسا نہیں جو ہمیں وہ مسلمین بنا جس کا نام تو نے رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، جو نام تو نے رکھا ہے، جس مسلمان کو تو نے پسند کیا ہے، وہ مسلمان جو تجھ سے محبت کرنے والا، وہ مسلمان جو تیرے محبوب سے محبت کرنے والا وہ بنا۔ ہم ساروں کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بنا جو اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، وہ مسلمان نہیں جو شیطان کی تابع داری کرنے والا، شیطان کا دوست، شیطان کے پیچھے چلنے والا۔ تو وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ دماغ سے، عقل سے، سوچ وچار سے۔ جب ہم اللہ کے طرف رجوع کریں گے، اللہ کے محبوب کے طرف ہم اپنی دل کو کھولیں گے، دل کو اس طرف کر لیں گے، تو نابینے کے پاس اس نے کہا ایک عورت کو میرے طرف بھیجو، وہ عورتیں آتی گئی۔ جب شہزادی آئی تو اس نے اس کو روک لیا، باقیوں کو ادھر کر کے بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت یہ ساری رقاصاں ہیں اور اصل شہزادی یہ ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ہم پریشان تھے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ بادشاہ شہزادی ہے اور یہ رقاصاں ہیں؟ تھا نابینا لیکن اللہ نے دماغ دیا تھا، وہ ماہر تھا، اس کو اللہ نے دماغ دیا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حق والا رستہ کیسے ملے گا، اس کے تلاش وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے طرف کوشش کرے گا، جو ہمارے طرف آئے گا، میں اس کو ہر حال میں راستہ دکھاؤں گا، ڈھونڈے گا،
جو بھی ڈھونڈے گا وہ منزل تک پہنچے گا. دندہ ہے، جو بھی دندے میں کوشش کرے گا منزل پا لے گا. پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جو کوشش کرے گا اپنا منزل پا لے گا. ڈاکٹر ہے، کوشش کرتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے. جو جس کام میں کوشش کرے گا آگے بڑھے گا وہاں وہ منزل پاتا پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے اندر میں رکھی ہے. تو ہم کوشش کریں گے تو حق کا راستہ مل جائے گا، ہمارا کو صحیح دین مل جائے گا. وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجا ہے، وہ طریقہ حق والا طریقہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک طریقے کو کہا، اپنی انگلی مبارک راستے پر رکھ لی، یہاں سے بھی لکیریں لی، یہاں سے بھی لکیریں لی، اور بیچ پر اپنی انگلی مبارک رکھ کے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ جو ان راستے سے جو رب بندے نکال کے یہ راستہ نکالا، یہ سارے شیطان کے راستے، اس راستے کی تابع داری کرو تبھی بیچ والا جو راستہ ہے وہ میرا ہے. ان سے جو بھی راستے نکلتے ہیں وہ سارے شیطانی راستے. اللہ کے محبوب نے تو واضح کر دیا. ہم ڈھونڈنے میں غلطی کرتے ہیں، ہم ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں. ہمارے اندر میں وہ دل نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کے طرف ہے، ہمارے خیالات دنیا کے طرف ہے، ہمارا خیالات جگہ بنانے میں ہے، گھومنے پھرنے عیاشی میں. اگر وہاں ہماری دل ہوگی تو ہم وہ منزل پر پا لیں. تو بادشاہ نے نابینے سے پوچھا، نابینے نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، ہمارے کو آنکھیں نہیں ہے لیکن دل تو ہے، دماغ تو ہے. ہم اس دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور دل کے سچائی سے کیونکہ میں تیرا نیمک کھاتا ہوں، میں نیمک حرام نہیں ہوں کہ میں تم سے غداری کروں. میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے ہر چیز مہیا کرتا ہے. میرے لیے تم نے ایک غلام رکھ دیا ہے تو میں نیمک حرام نہیں بنوں گا. تو نے جو کام مجھے سونپا میں نے وہ کر دیا. میں نے ایک عورت کو بلایا، اس کو کہا میں نابینا ہوں، نزدیک آؤ. میں اس کو ہاتھ لگاتا گیا لیکن وہ خاموش تھی. 6 عورتیں خاموش تھی. میں ان کو ہاتھ لگایا، ان کے جسم پر اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. جو 7ویں تھی اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ خبردار ہاتھ میں اپنا مت لگاؤ مجھے، تو غیر محرم ہے، تو میرا رشتے دار نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. اپنے ہاتھ کو دور کر، سامنے سے بات کر. میں سمجھ گیا اصل یہی شہزادی ہے، اور جن کو ہاتھ لگایا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے جسم پر میں ہاتھ گھما رہا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ ساری کی ساری رقاص ہیں. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے. ہم وہ راستہ ڈھونڈے، وہ دین ڈھونڈے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دماغ دیا ہے. اگر اس کو ہم لگائیں گے، چلائیں گے تو ہم منزل پر پہنچ جائیں گے.